پرانے زمانے کی بات ہے، قاہرہ میں ایک نان بھائی رہتا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی باتیں سنتا اور انہی پہ عمل کرتا تھا، مگر اپنے من سے کچھ بھی نہ کرتا تھا۔ نان بھائی بیچارہ سارا دن اسی آس میں رہتا کہ کوئی نہ کوئی گاہک آ کر اس سے کچھ نان خرید لے، لیکن سارا دن میں صرف 1 یا 2 ہی گاہک اس کی دکان پر آتے تھے۔ نان بھائی کی دکان کے سامنے ایک لوہار کی دکان بھی تھی، لیکن لوہار کی دکان پر گاہکوں کی لائنیں بندھی رہتی تھی۔ اب لوہار یہ سوچنے لگا کہ میرا کاروبار بالکل بند ہونے کے برابر ہے، اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے تو اسی جگہ بیٹھ کر بھیک مانگنے تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ چنانچہ وہ لوہار کے پاس گیا اور لوہار سے کہنے لگا، لوہار بھائی، ہم دونوں ایک ہی بازار میں کام دھندا کرتے ہیں، لیکن میری دکان پر سارا دن میں صرف 1 یا 2 ہی گاہک آتے ہیں اور تمہاری دکان پر گاہکوں کی لائنیں بندھی رہتی ہیں۔ کیا تم مجھے اس کا راز بتا سکتے ہو؟ اس غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ لوہار بولا، میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے میرا بھی یہی حال تھا جو آج تمہارا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے شادی کر لی۔ میری بیوی کے گھر میں آتے ہی جیسے برکت آ گئی ہو۔ جس دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا، آج اس دکان پر گاہکوں کی لائنیں بندھی رہتی ہیں۔ لوہار کی بات سن کر نان بھائی بولا، پھر تو مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ لوہار بولا، میں تو کہتا ہوں تم آج سے ہی اپنی شادی کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دو۔ چنانچہ اگلے ہی ہفتے نان بھائی نے شادی کر لی، مگر اس کی بدقسمتی دوسرے ہی دن اس کی بیوی اس سے جھگڑ کر مائکے چلی گئی۔ اب وہ اس ماجرے سے بڑا پریشان تھا اور اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے بیٹھ کر ترکیبیں سوچنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ لوہار سے مشورہ لیا جائے۔ وہ لوہار کے پاس گیا اور کہنے لگا، لوہار بھائی، میری بیوی تو مجھ سے جھگڑ کر مائکے چلی گئی ہے۔ لوہار نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، بلکہ تمہارے سسرال والے تو تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں تو کہتا ہوں تم خود ہی جا کر اسے لے آؤ۔ نان بھائی بولا، مگر وہ کیسے؟ لوہار بولا، بس تم جاؤ اور اپنے سسرال میں اپنا روب دکھانے کے لیے کسی سے زیادہ بات چیت مت کرنا، بس پھر کرتے جانا اور پھر کرتے واپس آنا۔ اب لوہار کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ جلدی جلدی جانا اور جلدی جلدی واپس آ جانا، لیکن بے وقوف نان بھائی نے اس کا الٹا ہی مطلب لیا اور وہ لوہار کی دکان سے رخصت ہوا اور اپنے منہ سے پھر کرتا ہوا اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شکاری جال بچھا کر بیٹھا ہوا تھا، جس کے کچھ فاصلہ پر کچھ کبوتر دانہ دھن کا چگ رہے تھے۔ اب شکاری انتظار میں تھا کب اس کا داؤ لگے اور کب وہ کبوتروں کو اپنے جال میں پھنسا لے، مگر اتنی ہی دیر میں نان بھائی پھر کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ پھر کی آواز سن کر سارے کبوتر اڑ گئے۔ شکاری کو یہ دیکھ کر بڑا تاؤ آیا اور آگے بڑھ کر نان بھائی کو پکڑ لیا اور غصے میں اس کی خوب دھکائی کی۔ پھر غصے میں اسے چھوڑتے ہوئے بولا، بے وقوف، پھر نہیں کیا کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، آتے جاؤ اور پھنستے جاؤ، آتے جاؤ اور پھنستے جاؤ۔ نان بھائی بولا، اچھا، اب تو میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ آتے جاؤ اور پھنستے جاؤ کی رٹ لگاتے ہوئے سسرال کی طرف چل پڑا۔ اب راستے میں کچھ چور کسی جگہ سے چوری کر کے آ رہے تھے۔ جب وہ نان بھائی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، آتے جاؤ اور پھنستے جاؤ، آتے جاؤ اور پھنستے جاؤ۔ چوروں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا، کیونکہ یہ بات تو ان کی شان کے خلاف تھی، اسی لیے انہوں نے آگے بڑھ کر نان بھائی کو پکڑ لیا اور اچھی خاصی اس کی مرمت کی۔ پھر اسے چھوڑتے ہوئے بولے، بے وقوف، ایسا نہیں کہتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ، لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ۔ بے وقوف نان بھائی بولا، اچھا، اب تو میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ آتے جاؤ اور رکھتے جاؤ کی رٹ لگاتے ہوئے پھر اپنے سسرال کی طرف چل پڑا۔ اب راستے میں ایک گاؤں آیا جس میں کچھ آدمی اپنے کندھوں پر ایک جنازہ اٹھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ فوتگی کے دکھ میں خاموش اور دکھی حالت میں آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی نان بھائی وہاں پہنچا تو کہنے لگا، لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ، لاتے جاؤ اور رکھتے جاؤ۔ پھر کچھ لوگوں نے دیکھا یہ دکھ اور غم کے موقع پر کیسی بات کہہ رہا ہے، اسی لیے کچھ 2-4 گرم مزاج لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور پھر سے اس کی ٹھکائی کر دی، اور پھر اسے چھوڑتے ہوئے بولے، بے وقوف، ایسا نہیں کہتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ بے وقوف نان بھائی بولا، اچھا، اب تو میں ایسا ہی کہوں گا۔ وہ پھر خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے کی رٹ لگاتے ہوئے اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب راستے میں ایک اور گاؤں آیا۔ اس نے دیکھا ایک گھر میں ڈھول اور گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے اور کچھ باراتی نئے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی دیگیں بھی پک رہی ہیں۔ جب وہ ان کے قریب سے گزرا تو کہنے لگا، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ جب براتیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے آگے بڑھ کر نان بھائی کو پکڑ لیا اور اوپر سے لے کے نیچے تک اچھی طرح سے ہاتھ صاف کیے۔ پھر اسے چھوڑتے ہوئے کہا، بے وقوف، ایسا نہیں کہتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہر گھر اسی طرح ہو،
हर घर इसी तरह हो। फिर नान भाई बोला, अच्छा अब तो मैं ऐसा ही करूँगा। और वो फिर हर घर इसी तरह हो की रट लगाता हुआ फिर से अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। अब आगे एक और गांव आया। फिर उसने देखा कि एक घर में आग लगी हुई है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई आग बुझाने के लिए पानी ला रहा है तो कोई शोलों पर मिट्टी फेंक रहा है और कोई घर का सामान बचाने में लगा हुआ है। जब वो करीब से गुजरा तो कहने लगा, हर घर इसी तरह हो, हर घर इसी तरह हो। जब लोगों ने ये बात सुनी तो वो गुस्से में आ गए और उसे पकड़कर एक बार फिर से उसकी अच्छी तरह से ठुकाई कर दी और उसे छोड़ते हुए बोले, बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहते बल्कि खामोश हो जाते हैं, कोई भी बात नहीं करते। नान भाई बोला, अच्छा अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं कोई भी बात नहीं करूँगा और चुप रहूँगा। फिर वो चुप होकर खामोशी के साथ चलता रहा और चलते चलते अपनी ससुराल पहुँचा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो ना उसने किसी से दुआ सलाम की और ना किसी का हाल अहवाल पूछा, बल्कि खामोशी के साथ एक साइड में एक कोने में जाकर बैठ गया। घर वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर उसकी सास ने पूछा कि बेटा घर में सब खैरियत तो है ना? मगर नान भाई कुछ ना बोला और बैठा टुकर टुकर इधर उधर देखता रहा। अब ससुराल वालों को फिक्र हुई कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। उसकी सास फिर बोली, कहो बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मगर जवाब में तो वहाँ सिर्फ एक चुप थी। फिर उसकी सास बोली, कहो बेटा बोलते क्यों नहीं? लेकिन बेटा था कि बुत बना बैठा था। रास्ते में कई बार इसकी ठुकाई होने की वजह से इसका जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। अब वो बैठा सोच रहा था कि रास्ते में जहाँ भी बोला पिटाई हो गई, अब यहाँ भी बोला तो पिट जाऊंगा, अब खामोश रहने में ही भलाई है। फिर इसके ससुर ने भी फिक्रमंद होते हुए कहा, आखिर तुम कुछ बोलते नहीं, बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वो चुप रहा। फिर इसके बाद घर के हर फर्द ने अपनी अपनी बार बार कोशिश करके देखी कि वो किसी से कुछ बात करे, मगर बेवकूफ़ नानबाई इसी तरह खामोश बुत बना बैठा रहा। नानबाई की सास ये देखकर रोने लगी और कहने लगी, हाय रे बेटा तुझे क्या हो गया है? वो सीने पर दुहत्तड़ मारकर रो रही थी और कह रही थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। सास को रोता देखकर बीवी भी रोने लगी और कहने लगी, हाय रे मेरी किस्मत फूट गई, मैं तो जिंदा दरगोर हो गई। जब बेवकूफ़ नानबाई ने देखा कि सास के साथ बीवी भी रो रही है तो आहिस्ता से बोला, ऐसे मौका पर खामोश रहते हैं। अब तो घर वालों को पक्का यकीन हो गया कि उनका दामाद पागल हो गया है और ऐसे पागल के साथ अपनी बेटी को भेजना उसे जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। चनाचे उन्होंने उसके सामान की गठड़ी और उसकी लाठी उसके हाथ में देते हुए कहा, ऐसे दामाद से हम ऐसे भले। और नानबाई जैसे चुपचाप गया था वैसे ही खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिया। मार भी खाई और लोगों की गालियां भी सुनी और बीवी भी हाथ से चली गई। सच कहते हैं दूसरों के दिए गए हर मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए। सुनो सब की मगर करो मन की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।